السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور پروگرام جائزہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن 10 محرم کا دن، جس کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے، آج کا دن ہو یا ماہ محرم ہو، ماہ محرم کے تناظر میں جو عموماً گفتگو آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، وہ گفتگو مذہبی ہم آہنگی یعنی ہارمنی یا وہ امن و برداشت، امن و آشتی، رواداری کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ لیکن آج میں ایک منفرد موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، یوم عاشور اور محرم الحرام کے تناظر میں، یعنی واقعہ کربلا سے ہم ایک مثالی ریاست کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں اور امام عالی مقام کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے آج کا حکمران ایک مثالی حکمران کس طرح سے بن سکتا ہے۔ میں پروگرام میں جہاں جہاں بھی واقعہ کربلا کے الفاظ استعمال کروں گا تو اس سے میرے معنی ایک ریاست کے ہوں گے، اور جہاں جہاں میں امام عالی مقام کا تذکرہ کروں گا وہاں میری مراد حکمران یعنی موجودہ ریاست کا جو حکمران ہے اس سے ہوں گے۔ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف پاکستان، نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں انتہائی ہائیلی اسٹیمڈ، انتہائی قابل احترام شخصیت، انتہائی با علم اور با عمل علامہ سید عقیل الغروی صاحب، آیت اللہ عقیل الغروی صاحب پاکستان میں موجود ہیں۔ ان سے آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ شکر للہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم حسین ابن علی کو امام عالی مقام کہتے ہیں تو امام سے مراد کیا جماعت، نماز جو ہے اس کو باجماعت کروانے والا، لیڈ کرنے والا، یا امام سے مراد ایک خاص کمیونٹی کو لیڈ کرنے والا، یا امام سے مراد انسانیت کو لیڈ کرنے والا؟ امام کو ہم کن معنوں میں ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت ہی عمدہ سوال ہے، چونکہ دنیا میں بہت سے ناموں کے ساتھ امام کا لقب جڑا ہوا ہے، اور اس لحاظ سے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام گرامی کے ساتھ جو لفظ امام ہے اس کی پوری معنویت اب مشتبہ یا مبہم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ حسین کی امامت کس پائے کی امامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے امامت اور آپ کے ساتھ جو لفظ امام ہے، یہ اس مفہوم کے ساتھ ہے جس مفہوم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خلیل الرحمن خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کو امامت سونپی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم کی آزمائش کی گئی، ان کا امتحان لیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی، امتحان لیا، اور جب وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اے ابراہیم تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہاں امام بنانے والی ذات حق سبحانہ و تعالی کی ہے، اور نبی پہلے سے ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، خلیل حق ہیں، یہ تمام مراتب حاصل ہیں، اس کے بعد امامت سونپی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ امامت کا رتبہ کیا ہے، یعنی امامت کا قرآنی مفہوم کیا ہے، امامت کا قرآنی مفہوم کیا ہے، اور امامت کا مصداق کامل کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ امامت وہ انسٹیٹیوشن ہے، امامت وہ عہدہ ہے، امامت وہ منصب ہے جو حق سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے، اور وہی اس منصب پر فائز فرماتا ہے۔ ہم آپ مل کے کسی کو امام نہیں بنا سکتے ہیں، اور ہم آپ جسے امام بنا سکتے ہیں
اس کے لیے علامہ اقبال کے 2 مصرے میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ نماز کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہم آج دیکھ رہے ہیں صورتحال سماجی اور معاشرتی سطح پر، جو مسلم امہ میں، جو مسلم معاشرے میں مسجدوں کے امام کا معیار بنا دیا گیا ہے، اگرچہ وہ معیار بھی ازرو اصل شریعت بہت بلند ہے۔ ایک امام پیش نماز بھی غیر عادل نہیں ہونا چاہیے، اس میں عدالت شرط ہے، احکام سے واقف ہو، علم رکھتا ہو اور اس علم پر کاربند ہو، عادل ہو، نہ کہ فاسق ہو، نہ کہ فاجر ہو، نہ کہ گنہگار ہو، نہ کہ عہد شکن ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ سے وفا رکھتا ہو۔ تو یہ عدالت تو اس امام کے لیے بھی شرط ہے، لیکن بہرحال مختلف فقہی مکاتب ہیں، بعض فقہی مکاتب میں اصلاً شرط ہی نہیں ہے کہ پیش نماز عادل بھی ہونا چاہیے، باکردار بھی ہونا چاہیے، جو بھی آگے بڑھ گیا اور اس نے نماز پڑھا لی، پڑھ لیجئے نماز۔ بہرحال لیکن یہ امامت جو ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ نے سونپی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید ہی میں یہ مکالمہ موجود ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، جعل فرمایا، منصوب فرمایا، تو جناب ابراہیم نے آرزو ظاہر کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ عہدہ مجھے تو عطا فرما رہا ہے، میری ذریت میں، میری آل میں، میری اولاد میں یہ عہدہ رہے گا یا نہیں؟ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی تمہاری ذریت میں جو غیر ظالم ہوگا، جو معصوم ہوگا، جو خطا کار نہیں ہوگا، جو عادل ہوگا، اس تک یہ عہدہ پہنچے گا۔ اور اس اعتبار سے جناب ابراہیم کی آل میں ہونے کی حیثیت سے، جناب ابراہیم کی ذریت میں ہونے کی حیثیت سے حسین علیہ السلام کو یہ عہدہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ حسین منصوص من اللہ امام ہیں، اس اعتبار سے یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر وہ صرف ایک گروہ کے لیے یا ایک نسل کے لیے یا ایک طبقے کے لیے یا ایک قومیت کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم بشری کے لیے امام ہیں، تمام کائنات کے لیے امام ہیں۔ اس اعتبار سے حسین کو بحیثیت امام اگر کوئی شخص قبول کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ ہمارے یہاں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ روایت آئی ہے کہ من زار الحسین عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ، جو حسین علیہ السلام کی زیارت کرے ان کے مرتبے کو، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے، اس پر جنت واجب ہے، لازم ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اصل چیز ہے معرفت حسین، کہ حسین کیا ہیں۔ حسین وہ ہیں جو امام ہیں، منصوص من اللہ۔ حسین وہ ہیں جو سبط رسول ہیں، نواسے رسول۔ سبط صرف نواسے کے معنی میں نہیں، اس سے بڑھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ دوسرے مقام پر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، آقا ہیں، حکمران ہیں۔ سید یعنی آقا، سید یعنی سردار۔ پیغمبر کی زبان سے اگر کسی کے لیے لفظ سید ادا ہو جائے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک بریک بھی شامل کرنی ہے قبلہ پروگرام میں۔ یہ تو حسین ابن علی کو امام کیوں کہا جاتا ہے اس کا بتایا علامہ صاحب نے، لیکن ایک حکمران جب عوام کے سامنے آتا ہے اور دعوی حکمرانی کرتا ہے تو وہ عوام کے سامنے اپنا ایک منشور رکھتا ہے، جس منشور کی وجہ سے لوگ اس کو حکمران بناتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کیا منشور رکھا، اور اس منشور کو دیکھتے ہوئے
آج کا حکمران اپنا منشور کس طرح سے ڈیزائن کر سکتا ہے, ڈرافٹ کر سکتا ہے, ڈیرائیو کر سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایکسکلوسیولی ہم بات کر رہے ہیں آج پروگرام جائزہ میں آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب کے ساتھ. قبلہ, جس وقت امام عالی مقام سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس بیعت کو مسترد کر دیا, تو جو الفاظ انہوں نے ادا کیے, میں سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے ان الفاظ کو امام کا منشور سمجھوں گا. یعنی جہاں پہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے مد مقابل جو حکمران تھا اس کو تعارف کرواتے ہوئے امام نے کہا کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ, کہ یزید وہ شخص ہے جو شراب کا رسیہ ہے, جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رگے ہوئے ہیں اور جو علل اعلان فسق و فجور کر رہا ہے. یعنی امام ایک حد فاصل کھینچ رہے ہیں, ایک ایسے حکمران جو وہ خود ہو سکتے تھے اور ایک ایسے حکمران جو اس وقت مسلط تھا. کس طرح سے ہم حکمرانی یا طرز حکمرانی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر 3 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ خود امام حسین کی شخصیت کیا ہے. دوسرا مسئلہ یزید کی حیثیت کیا ہے. تیسرا مسئلہ حسین علیہ السلام, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام ہیں منصوص من اللہ, تو حسین کا اپنا تو کوئی منشور ہی نہیں ہے. حسین کے سامنے منشور الہی ہے. حسین علیہ السلام کے ساتھ قدرت کا منشور ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین وہ ہیں جو مشیت پہ عمل کرتے تھے, ہم وہ ہیں جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں. بہت فاصلہ ہے, بہت خوب, بہت فاصلہ ہے. یہ چھوٹا سا جملہ بڑی تشریح چاہتا ہے. اس وقت غالباً محدود وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے منشور الہی ہے, قرآن ہے, مقام ختم نبوت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کو نافذ کرنا ہے, اس شریعت پہ عمل کرنا ہے اور کرانا ہے. نبوت نام ہے پیغام حق کو لا کر انسانوں تک پہنچانے کا, اور امامت نام ہے انسانوں سے اس پیغام پر عمل کرا کے انسانوں کو حق تک پہنچانے کا. واہ. گویا عرفان کی اصطلاح, اگر علم عرفان کی اصطلاح میں استعمال کروں تو 2 قوس ہیں, قوس نزول, قوس صعود. نبوت قوس نزول ہے, حق سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آنا ہے اور انسانوں تک پہنچانا ہے. امامت اس پیغام پہ عمل کرا کے انسانوں کو حق تک پہنچاتی ہے. حسین کے سامنے یہ منشور ہے کہ پورے عالم بشری کو حق سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچائیں. آج کا کجا یہ اور کجا وہ اور کجا وہ. اسی لیے امام علیہ السلام کا ایک قول تو وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. یزید کی حیثیت بالکل واضح ہے تاریخ میں, اور جو لوگ اس کی حیثیت کو اب ذرا درست کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے وہ اپنی حیثیت بگاڑ لیتے ہیں, اور اس پر زیادہ گفتگو کر کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے ایک جو بہت مشہور ہے, جس میں آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں کسی شرانگیزی اور فتنہ پردازی کے مقصد سے نہیں اٹھا ہوں. میری ہجرت, میرا قیام, میرا جہاد, میری تحریک کوئی شرانگیزی نہ سمجھے, بلکہ انما صرف اور صرف میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح پیدا کروں. اريد ان امر بالمعروف, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں, وانہا عن المنکر, منکر سے روکوں.
معروف میں سب کچھ آ گیا. یہ 2 فقرے، یہ ہے مکمل منشور حسین کا. حسین علیہ السلام کا منشور جو عوامی منشور ہے وہ یہ ہے: امر بالمعروف نہی عن المنکر. لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانا، نیکیوں پہ کاربند کرنا، نیکیوں کا پابند بنانا اور برائیوں سے روکنا، منکر سے روکنا. یہ 2 اصطلاحیں ایسی ہیں کہ ان 2 اصطلاحوں سے، اگرچہ وہ دینی اور مذہبی اصطلاحیں ہیں، مگر اگر ان اصطلاحوں کا سماجی مفہوم، معاشرتی مفہوم، عرفی مفہوم سامنے رکھا جائے تو دنیا کا کوئی حکمراں اور دنیا کی کوئی حکومت اس منشور سے اختلاف نہیں کر سکتی. کوئی حکمراں ہے جو کہے ہم برائیوں کی طرف بلانا چاہتے ہیں، جی ہم اچھائیوں کی طرف نہیں بلانا چاہتے، ہم بھلائی نہیں چاہتے، برائی چاہتے ہیں، کوئی نہیں ہے. جی کوئی نہیں کہے گا. ہم فتنہ پردازی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے امنی ہو، فتنہ پردازی ہو، قتل و غارت عام ہو، کوئی نہیں چاہتا. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ معروف کا امر کروں، حکم دوں معروف کا، نیکیوں کا. وانہا عن المنکر، اور منکر سے روکوں. منکر میں شراب خواری بھی شامل ہے، منکر میں فحشیات بھی شامل ہے، منکر میں باطل پرستی بھی شامل ہے، منکر میں ہر ظلم اور ہر ستم اور ہر جور اور ہر فسق، ہر فجور شامل ہے. یہ ہے 2 فقروں میں امام حسین علیہ السلام کا مکمل منشور. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مختلف مواقع پر مدینے سے نکلتے وقت، مکے میں داخل ہوتے وقت، مکے کے دوران قیام، مکے سے نکلتے وقت، راستے میں منزل بمنزل، کربلا پہنچنے کے بعد، روز عاشوراء آپ کا خطبہ، اگر ان تمام خطبات کو جو کہ تاریخ میں محفوظ ہیں انسان پڑھے تو حسین علیہ السلام کا نظریہ حکومت، جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ ایک حکمراں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، طرز حکومت کیا ہونا چاہیے، اہداف و مقاصد کیا ہونے چاہیے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے فقروں میں، جملوں میں، خطبوں میں اس قدر مواد موجود ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی پوری تھیوری، پورا نظام، پورا نصاب تشکیل دیا جا سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ امام کے پاس ایک ریاست تھی اور اس ریاست کے باشندے، امام کے اہل و عیال، امام کے اصحاب، امام کے احباب، امام کے عقیدت مند، ان کے فالورز، یہ ایک ریاست تھی امام کی، اور امام اس ریاست آپ نے ریاست کو بہت چھوٹا کر دیا. میں اس مرتبہ نجم الحسن جعفری صاحب کے ہاں جو عشرہ گزارش کر رہا ہوں، اس میں میرا عنوان ہی ہے ملک خدا اور حسین. حسین جس ریاست کے حکمراں ہیں وہ پوری خدائی ہے، وہ پوری خدائی ہے. اور جو لوگ امام حسین کے وفادار نہیں ہیں وہ امام کے باغی ہیں. حسین باغی نہیں ہے، یزید باغی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یزید کو باغی شام کہتا ہوں، حاکم شام نہیں کہتا ہوں. میرے بعد یہ ترکیب شاید اردو ادب کا حصہ بن جائے گی. یزید باغی شام ہے، نہ کہ حاکم شام. حسین کی ریاست پوری خدائی ہے. اور اس وقت جو آپ کے ساتھ اصحاب ہیں، انصار ہیں، اہل بیت ہیں، وہ وفادار ہیں اس امام منصوص من اللہ کے، اس امام کے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، جو امام برحق ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، نہ کہ خلیفۃ الناس، جو کہ انسان کامل ہے. دیکھیں نا، مولانا روم، حافظ شیرازی، حکیم ثنائی، عطار، جو بڑے دنیا کے صوفی ہیں، عارف ہیں، اور عرفان کا عرفانی جہت پہ کام کر چکے ہیں، انہوں نے انسان کامل کا تصور پیش کیا ہے. علامہ اقبال کے ہاں بھی انسان کامل کا تصور موجود ہے. تو حسین انسان کامل ہیں. اپنے وقت میں حسین ابن علی انسان کامل ہیں، اسی طرح جس طرح حسن ابن علی ان سے پہلے انسان کامل تھے، اسی طرح جس طرح علی ابن ابی طالب ان کے والد اپنے وقت میں انسان کامل تھے اور خلیفۃ اللہ تھے، اسی طرح جس طرح محمد ابن عبداللہ
محمد رسول اللہ اپنے وقت میں انسان کامل اور خلیفۃ اللہ تھے. فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، صاحب وحی تھے اور نبوت ان پہ ختم ہوئی. علی نبی نہیں ہے، حسن نبی نہیں ہے، حسین نبی نہیں ہے. یہ اسباط ہیں، یہ اوصیاء ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح میں اسباط ہیں. حسین علیہ السلام صرف سبط محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، سبط رسول ہیں. اسی لیے رسول نے خود فرمایا ہے الحسین سبط من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک ہیں. اسباط کی تشریح دیکھنی ہو تو خود قرآن مجید میں جا کے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباط کا ذکر کس سیاق و سباق میں کیا ہے، کس مفہوم میں کیا ہے، کن کے لیے کیا ہے. یہی میں قدر کلامی کی معذرت چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ویورز، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو منشور کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے یعنی پالیسی میکنگ، ایک حکمران کو پالیسیاں کس طرح سے بنانی ہے اپنی عوام کے لیے، اسٹریٹجیز کس طرح سے بنانی ہے، حکمت عملی کس طرح سے بنانی ہے، جس حکمت عملی جس پالیسی کے تحت پھر ایک ریاست چلائی جاتی ہے، ایک ریاست کو فلاحی ریاست بنایا جاتا ہے. امام علی مقام کس طرح سے پالیسی میکنگ کرتے رہے اپنی ریاست کے اندر، ان کی اسٹریٹجیز کس طرح سے ہوا کرتی تھیں اور وہ کس کو مد نظر رکھا کرتے تھے، کیا ذاتی مفادات کو یا عوامی مفادات کو. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایکسکلوسیولی موجود ہیں ہمارے ساتھ آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب. علامہ صاحب، اسٹریٹجیز کی اگر میں بات کروں، ایک حکمران جس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائے جن کے اثرات عوام تک پہنچیں، ایسی اسٹریٹجیز بنائے، ایسی حکمت عملی مرتب کرے جس کے اثرات عوام کے معیار زندگی تک پہنچیں. سو واقعہ کربلا ایک ریاست اور امام علی مقام ایک حکمران کس طرح کی پالیسیاں امام بناتے رہے، کیا مد نظر رکھتے تھے، کیا ذاتی مفادات یا عوامی مفادات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاتی مفادات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ داد ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کربلا کو ایک ریاست کہتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. یہ بڑی اچھی تعبیر اختیار کی آپ. حقیقت یہ ہے کہ بہت پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس سلسلے میں کہ کربلا کوئی ایک چھوٹا سا ملک عراق کا شہر نہیں ہے. کربلا اس الہی ریاست کا نام ہے جس کی سرحدیں عام جغرافیائی سرحدیں طے نہیں کر سکتی. کربلا ریاست الہی ہے اور حسین اس کے حکمراں ہیں، جہاں انسانوں کے حقوق ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ایک ایک فرد کا حق. حسین علی کے فرزند ہیں اور رسول اسلام، رسول رحمت کے فرزند بھی ہیں اور جانشین بھی. جیسا کہ میں نے کہا سبط من الاسباط. حسین اپنے وقت میں تنہا ایک امت ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم تنہا ایک فرد نہیں، ابراہیم تنہا ایک امت ہے. حسین علیہ السلام کا منشور میں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے بے نظیر ہے. آدم سے لے کر اور قیامت تک کوئی دوسرا حکمراں ایسا طریقہ کار مرتب ہی نہیں کر سکتا. مشیت نے امام حسین کے لیے ایک طریقہ کار مرتب کیا تھا اور امام حسین نے اس طریقہ کار پر عمل کر کے دکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں حسین وہ ہیں جو مشیت پہ عمل کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو شریعت پہ عمل کرنے کے پابند بنائے گئے. یہ مرحلہ طریقہ کار کا بہت بحث طلب ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نکلے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں. امام حسین جب نکلے ہیں مدینے سے تو جس ساز و سامان کے ساتھ نکلے ہیں وہ ساز و سامان یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ شہادت ہی پیش کرنا تھا. ہمارے اساتذہ میں ایک بزرگ جو بہت بزرگ عارف بھی تھے، میں نے ان کے محضر میں محی الدین اکبر ابن عربی
کی مشہور کتاب جو عرفان میں ہے، فصوص الحکم، وہ ان کے محضر میں پڑھی تھی۔ بہت بڑے عارف تھے اور عرفانی ادب کے محقق تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ علامہ آیت اللہ سید رضا صدر امام موسیٰ صدر کے بھائی تھے، عراق سے، قم میں وہ درس فرمایا کرتے تھے ایران میں۔ موسیٰ صدر بہت مشہور، امام موسیٰ صدر۔ علامہ رضا صدر فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 40 محکم دلیلیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہادت ہی کی غرض سے نکلے تھے، شہادت کی نیت سے نکلے تھے۔ آپ کو شہادت ہی پیش کرنی تھی، جام شہادت ہی نوش فرمانا تھا۔ اور یہ چیز ہمیں روایات سے معلوم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا ذبح ہوگا کربلا کی سرزمین پر، قتل کیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرماتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بتاتے ہیں، حضرت علی کو بتاتے ہیں، متعدد مواقع پر اصحاب کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں یا عراق میں ذبح کیا جائے گا، اور تم میں سے جو اس وقت موجود ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کرے۔ اصحاب پیغمبر میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو بدری صحابی میں سے، یعنی جو حضور کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور پھر جنگ حنین میں بھی شریک ہوئے، حضرت انس ابن حارث کاہلی۔ تمام کتب رجالیہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے، استیعاب میں اور دوسری تمام کتابوں میں۔ یہ کربلا آئے ہیں اور امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، امام حسین کے سامنے۔ اور ان سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، تم میں سے جو موجود ہو اس وقت زندہ رہے اس پر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے۔ یہ حدیث حضرت انس ابن حارث کاہلی کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو حسین کا ہدف شہادت بھی ہے، لیکن حسین نکلے ہیں ایک حکمراں، ایک ذلیل حکمراں، ایک فاسق و فاجر حکمراں، ایک باطل حکمراں، ایک غاصب حکمراں، اور ریاست خدا کے ایک باغی حکمراں کے مقابل میں۔ تو بڑا تہدار ہے یہ طریقہ کار، اور اس لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، وہ بھی غلط نہیں کہتے ہیں، مگر انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حسین اپنی انفرادی اور وقتی حکومت کے لیے نہیں، حسین ہمیشہ کے لیے حکمرانی کا ایک معیار مقرر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حسین اپنے لیے انفرادی طور پر شہادت کے لیے نکلے تھے اور تمام عالم بشری کو ہمیشہ کے لیے حکمرانی کا ایک معیار تعلیم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں جمع کر سکے کوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کے طریقہ کار کو سمجھ سکتا ہے۔ اب قبلہ، 3 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو ایک حکمران پر لازم ہے، ایک مثالی حکمران پر۔ وہ عادل ہو، وہ جو محصولات اکٹھے کر رہا، یعنی ٹیکسز جن کو ہم کہتے ہیں، ایک پائی جو ہے وہ عوام کی امانت سمجھ کر استعمال کرے اور وہاں صرف کرے جو ضروری مصرف ہو۔ اور تیسری لازمی شرط ایک مثالی حکمران کے لیے کہ وہ عوام کی عزت و آبرو، چادر و چار دیواری اور جان و مال کے تقدس کی حفاظت کرے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں امام عالی مقام کو ان تینوں شرائط کے حوالے سے؟ جہاں تک خود عادل ہونے کا سوال ہے تو ظاہر ہے میرے نزدیک تو حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں، بے خطا ہیں، عدالت کے بلند ترین رتبے پر فائز ہیں، اور میرا خیال ہے آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انہیں خطا کار سمجھتا ہو، سوائے ان کے کہ جو لوگ یزید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطائے اجتہادی کا الزام لگاتے ہیں۔ خطائے اجتہادی ایک الگ چیز ہے جو انسان کی عصمت کے منافی خود وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں جو لوگ خطائے اجتہادی کہتے ہیں، اس لیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ لوگ تو رسول اللہ کے ہاں بھی بعض چیزوں کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں ایسے لوگ قوم میں ہیں، ملت میں ہیں، کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، تو خطا اجتہادی کیسے ممکن ہے؟ ہم ایک معصوم
منصوص من اللہ سے خطائے اجتہادی کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، تو جو لوگ خطائے اجتہادی کے لیے کہتے ہیں وہ بھی خطائے اجتہادی ہی کہتے ہیں، یعنی حسین اس معنی میں نعوذ باللہ غیر عادل نہیں ہے، تو یہ تو ان کی شخصیت ہے۔ رہا یہ کہ جو محصول کی بات آپ نے کی اور عوامی حقوق کی بات کی، تو چونکہ عملاً امام حسین علیہ السلام تخت حکومت پر نہیں تھے، کرسی حکومت پر نہیں تھے، محصول ان کے پاس آ نہیں رہا تھا، محصولات ان تک نہیں آ رہے تھے، اور اس کا ڈسٹریبیوشن اور کلیکشن یہ سب تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ان کا ویژن کیا تھا اس بارے میں؟ لیکن ویژن جو ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے خطبات میں موجود ہے، انسانوں کو معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا اور فاسق و فاجر حکمراں کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یہ خود بتاتا ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اور پھر تفصیل سے بھی آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں مبہم نہیں ہیں، اور ان میں دو رائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ عوام کے حقوق کے سلسلے میں کیا تھا۔ سیاست میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتے، یا سیاست میں کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی ہیں، یا سیاست میں تمام دروازے کھلے رکھنے چاہیے تاکہ جہاں سے جی چاہے انسان پلٹا مار لے، یا حکمران کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، کوئی اخلاق کی ضابطے نہیں ہیں، امام علی مقام اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے کے لیے کیا شترے بے مہار کی طرح چیزوں کو آگے لے جایا جائے، یا کچھ اصول ضابطے قوانین ہونے چاہیے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خصوصی طور پر گفتگو کر رہے ہیں ایکسکلوسیولی آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب سے۔ علامہ صاحب، سیاست میں کیا کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا منتہا مقصود صرف اقتدار اور ایوان اقتدار ہونا چاہیے، جس طرح سے چاہے پہنچ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں ایسا کچھ موجود ہوگا۔ پولیٹیکل سائنس میں پولیٹکس کی ایک ڈیفینیشن ہے، کتاب میں نہیں لیکن عملی سیاست میں، اور عملی سیاست میں بھی جو دنیا کے اچھے حکمراں گزرے ہیں، اچھے سیاستداں گزرے ہیں، یا آج بھی جو اچھے سیاستداں ہیں، دیکھیے پہلے تو لفظ سیاست پہ غور کر لیجئے، عربی زبان سے یہ لفظ آیا ہے سیاست، جو ہم آپ بولتے ہیں۔ پولیٹکس کی ایٹیمولوجی کیا ہے وہ ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو تقریباً یکساں نتائج تک پہنچیں گے۔ ہم اس وقت صرف لفظ سیاست کی ایٹیمولوجی پہ غور کر لیں، اس کے اشتقاق پر، تو یہ عربی سے کلمہ آیا ہے، روٹ ورڈ اس کا عربی میں ہے، اور اس روٹ ورڈ میں جو اصل معنی ہیں وہ تربیت کے ہیں۔ سیاست کہتے ہیں تربیت کرنے کو، یعنی ایک سیاستداں وہ ہوتا ہے کہ جو عوام الناس کی تربیت کرتا ہے اچھے اصول اور اچھے اقدار کے ساتھ، اور اچھے اقدار و اہداف کے لیے ان کے اختلافات کو دور کرتا ہے، ان میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہونے والے اماموں نے بعض مواقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ نحن ساست العرب، ہم تو عرب کے تربیت دینے والے ہیں، ہم عرب کے سیاستداں ہم ہیں، سیاست کار ہم ہیں، بہن مانا کہ ہم تربیت دینے والے ہیں انہیں، ہم ان کو تہذیب دیتے ہیں، ثقافت دیتے ہیں، ہم ان کی تہذیب کرتے ہیں، ہم انہیں مہذب بناتے ہیں۔ یعنی سیاستداں کا کام ہے معاشرے کو، ملت کو، قوم کو مہذب سے مہذب تر بنانا، غیر مہذب سے مہذب بنانا، اور مہذب سے مہذب تر بنانا، متمدن بنانا، ان کی تثقیف، مثقف بنانا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، انہیں ایجوکیٹ کرنا، باہمی اخوت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تربیت کرنا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل دنیا میں سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کون سب سے زیادہ اختلافات پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں یہی ڈیفینیشن پائیں گے کہ پولیٹکس نام ہے اختلافات کو دور کرنے کے ہنر کا، وہ علم جو اختلافات کو دور کرے، ڈسپیوٹس کو ریزالو کرے، حل کرے، اختلافات کو حل کرے۔
تو اس اعتبار سے سیاست ایک اچھا علم ہے، ایک اچھا فن ہے، ایک اچھا میدان کار ہے، اور سیاستداں بننا ایک لحاظ سے واجب کفائی ہے، فریضہ ہے۔ اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، خوش ہو رہے ہوں گے ویسے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے کہ ایک واجب کفائی ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملک کے لیے، ملت کے لیے اچھے کام کر سکتا ہے تو سامنے آئے، سامنے آنا چاہیے، سامنے آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، ایک ملک کی قید نہیں، پوری دنیا میں جو غالب اکثریت سیاستدانوں کی ہے، وہ لوگ خود اچھے انسان بھی نہیں ہیں انفرادی سطح پر، اور میرا خیال ہے اپنے خانوادوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، اور ملکوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں۔ مکمل تائید اس پہ۔ ایک ایسی ریاست جہاں ظلم و جور ہو، جہاں فسق و فجور ہو، جہاں انصاف اشرافیہ اور طاقتور کے گھر کی باندی بن چکی ہو، جہاں لوگ غربت اور تنگ دستی سے فاقے کرنے لگیں، جہاں غربت غریب کے گھر کے آنگن میں ایک بہیمانہ رقص کر رہی ہو، ایک ایسی ریاست کو ہم ریاست کربلا اور امام علی مقام جیسے حکمران کو ایسی ریاست کے حکمران سے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ ناقابل مقایسہ اور ناقابل موازنہ سوال آپ نے قائم کیا ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ حسین معصوم ہے، اور حسین نے بھوک کا، پیاس کا، ظلم کا، بربریت کا، جور و جفا کا جس طرح مقابلہ کیا ہے، نہ کہ برپا کی، وہ دنیا کے تمام کمزور لوگوں، تمام مستضعفین کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جنہیں کچلا جا رہا ہے یا کچل دیا گیا ہے، ایک سرچشمہ ہے۔ حضرت کی زندگی ایک ہمت کا، حوصلے کا، جینے کا، کہ تمام تر ظلم کے باوجود کس طرح انسان خدا پر بھروسہ کر کے نہ صرف یہ کہ زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ اپنے اصولوں کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، اپنے اصولوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور باطل کو سرنگوں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے وقتی حکمرانی کے لیے سفر نہیں کیا تھا، ابدی حکمرانی کے لیے سفر کیا تھا۔ مظلوموں کا حکمراں آج بھی حسین ہے، اور ہمیشہ حسین رہے گا۔ حسین ابن علی کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے اپنے ایک گورنر کو جب گورنرشپ کے لیے بھیجا اور جو دستور دیا ان کو، اس دستور میں انہوں نے کہا کہ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ رَحْمَةً لِلرَّعِيَّتِهِ، اپنی رعایا کے لیے اپنے دل میں رحمت پیدا کرو، وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، ان کے لیے اپنے دل میں، قلب میں محبت پیدا کرو، وَلَا تَكُنُنَّ سَبْعًا زَارِيًا، ان کے لیے چیرنے پھاڑنے والا درندہ مت بن جانا۔ آج جو ہم ریاستوں کا نظام دیکھ رہے ہیں، کس طرح ہم تصحیح کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک سماجی بہبود کی ریاست بنا سکتے ہیں، جس طرح سے امام علی مقام کا جو ویژن تھا، یا جس طرح سے وہ ریاست کربلا کو چلا رہے تھے؟ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا یہ دستور جو آپ نے حضرت مالک اشتر کو لکھ کر دیا تھا جب انہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، یا اس کے بعد دوسرا دستور جو حضرت محمد ابن ابی بکر کو لکھ کر دیا تھا، یا آپ کے وہ خطوط جو آپ نے اپنے اور گورنروں کو لکھے ہیں وقتاً فوقتاً، یا منسوب کرتے وقت انہیں لکھا ہے، آپ حضرات کو تاریخ میں تحقیق کرنی چاہیے، اور اس منشور کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ سندھ کی سرزمین کے لیے بھی آپ نے ایک حکمراں مقرر کیا تھا آل شنسب سے، اور ان کو ایک دستور حکومت لکھ کے عطا فرمایا تھا سندھ کے لیے، اور ایک پرچم بنا کے دیا تھا سندھ کے لیے، آپ کے سندھ کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک پرچم بنا کر دیا تھا اور ایک دستور حکومت بنا کر دیا تھا۔ تو علی ابن ابی طالب کے قلم سے تو اتنے دستور الحکومت دستور لکھے گئے ہیں کہ قیامت تک کسی ملک کو ضرورت ہو تو وہ حضرت کے فرامین سے اور آپ کے لکھے ہوئے دستور سے مدد مل سکتی ہے مکمل طور پر۔ امام حسین کے سینے میں علی ابن ابی طالب کا دل تھا، اور اسی سلسلے کی کڑی تھے، اس لیے آپ کا
جو دستور حکومت ہو سکتا ہے وہ وہی ہے بعینہ ہی جو حضرت علی کا ہے، اور وہ وہی ہے بعینہ ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور کسی بھی دور میں کوئی بھی حکمراں اس سے مکمل طور پہ استفادہ کر سکتا ہے۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے تذکرہ کروں گا کہ چند برس پیشتر جب کوفی عنان سیکرٹری جنرل ہوتے تھے تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی آفیشیل ویب سائٹ پر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اس دستور الحکومت سے، جو کہ حضرت مالک اشتر کو لکھ کے دیا تھا، اقتباسات انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لکھے تھے، اور یہ اپیل کی تھی کہ دنیا کے مسلمان ملکوں کو، عرب ملکوں کو بطور خاص، اور تمام دیگر ممالک کو ان رہنما اصولوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں کہوں تو گناہ گار کہوں، لیکن کوفی عنان صاحب اگر کہیں تو کم سے کم اس کو تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آیت اللہ عقیل الغربی صاحب، میرے لیے واقعی ایک سعادت کا موقع تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کے، جب بہت بڑے بڑے علماء ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہیں، ان سے یہ سیکھنے کا موقع ملا۔ آج کوشش میں نے کی کہ ہم لوگ عموماً بابائے سیاست ارسطو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست کیا ہے، یا نظام حکومت کیا ہے، گورننس کیا ہے۔ ہم افلاطون سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سقراط سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کار ہائے سیاست کیسے چلائے جا سکتے ہیں، کار ہائے مملکت کیسے چلائے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج منفرد طریقے سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم واقعہ کربلا کو اگر ایک سٹیٹ کے طور پہ لیں اور امام عالی مقام کو سٹیٹ کے حکمران کے طور پر لیں، تو ہم آج کی ریاست کو اور آج کے حکمران کو کس طرح سے مثالی بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جائزہ دیکھنے کا۔